آرمی چیف جو ہے وہ اس وقت اپوزیشن سے جا ملے ہیں. جس طریقے سے امریکہ نے سازش کیا, ان کو چاہیے تھا کہ آپ کو پاکستان کا دفاع کرنا چاہیے تھا, اس سازش کو ناکام بنانا چاہیے تھا, لیکن آپ سب نے اس سازش کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں نعمان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل. ناظرین اکرام, وزیر اعظم عمران خان نے کل ارشد شریف کو جو انٹرویو دیا, اس انٹرویو میں انہوں نے بڑی اہم بات کی, اور وہ اہم بات ہم نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی, کل آپ کو بتائی تھی, لیکن اس کے بعد سوشل میڈیا پر ایک بحث جاری ہے. اور اس انٹرویو کی فوری طور پر بعد وسیم بادامی نے اس بات کی نہ صرف تردید کی بلکہ انہوں نے کہا کہ عسکری ذرائع میرے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان نے خود اپروچ کیا تھا, اسٹیبلشمنٹ نے اپروچ نہیں کیا تھا. وہ تین باتیں تھی جو کہ شروع میں ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ ایک تو وزیر اعظم عمران خان کو یا استعفیٰ دینا چاہیے, عدم اعتماد میں کامیاب ہونا کو فیس کرنا چاہیے, یا پھر تیسری اور آخری جو چیز ان کے سامنے رکھی گئی تھی کہ ارلی الیکشن. تو انہوں نے کہا کہ ارلی الیکشن پر تو ٹھیک ہے, میں اتفاق کر سکتا ہوں, استعفیٰ کا میں سوچ بھی نہیں سکتا, اور تحریک عدم اعتماد فیس کرنے کے لیے میں تیار ہوں. یہ بات جب ہوئی تو اس کے بعد وسیم بادامی نے اس چیز کی تردید کی اور سوشل میڈیا پر وہ چیز وائرل ہو گئی کہ عسکری ذرائع کون ہیں اور کس سے وہ بات کر رہے ہیں. آج جب ہمارے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ایک تقریب سے خطاب کیا, تو اس تقریب میں جو ایک سٹیٹمنٹ انہوں نے دی, اور وہ سٹیٹمنٹ کچھ یوں تھی کہ ہمیں تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے چاہیے. روس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جو یوکرین پر انویژن وہ کر رہے ہیں اس کی اب مذمت کرتے ہیں اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. تمام مسائل کا حل بات چیت میں موجود ہے اور ڈائلاگ ہونا چاہیے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ یو ایس کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ بہتر ہیں اور اسے مزید بہتر بھی ہونا چاہیے. تو اس سے جو ایک پرسپشن اس وقت لیا جا رہا ہے, اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید وہ آرمی چیف جو ہے وہ اس وقت اپوزیشن سے جا ملے ہیں. جس طریقے سے امریکہ نے سازش کیا, ان کو چاہیے تھا کہ آپ کو پاکستان کا دفاع کرنا چاہیے تھا, اس سازش کو ناکام بنانا چاہیے تھا, لیکن آپ سب نے اس سازش کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں, اور گھٹنے اس قسم کے لیے ٹیک دیے ہیں کہ ہم ہمیشہ کے لیے تاریخ میں آپ کا نام پتہ نہیں کن الفاظ سے یاد رکھا جائے گا. یہ باتیں اس وقت سوشل میڈیا پر جو چل رہی ہے, اور دوسری طرف اہم چیز جو ہے وہ شہباز شریف کا ایک بیان ہے. شہباز شریف نے کل شہزاد اقبال جیو نیوز کے اینکر جو ہے ان کے پروگرام میں جا کر کہا, شہزاد اقبال نے سوال کیا کہ آپ خواجہ آصف نے کہا کہ ہم امریکہ کے بغیر رہ نہیں سکتے, امریکہ کے بغیر ہم کمپیٹ نہیں کر سکتے. تو اس کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ جو بھکاری ہوتے ہیں وہ قوم کبھی چوز نہیں کر سکتی کہ کیا ہم نے کرنا ہے, وہ کبھی چوائسیبل نہیں ہوتی. تو اس قسم کا سٹیٹمنٹ دینا اور پھر پاکستانیوں کے اگینسٹ دینا, آخر یہ شخص ہمارا وزیر اعظم بننے لگا ہے اور وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھ رہا ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہماری قومی تشخص پامال ہو رہا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ترجمانی صحیح لفظوں میں نہیں کی جا رہی. ہماری ترجمانی ایک غلامانہ ترجمانی ہے جو کہ کوئی بھی اس کو پسند نہیں کر رہا. اگر آپ باہر جاتے ہیں, لوگوں سے پوچھتے ہیں, لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں, تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ لوگ اس وقت سمجھ کے آ رہے ہیں. وہ اس بیانیوں کو کسی طور پر تقویت نہیں دے رہے, وہ اس بیانیوں کو کسی طور پر ایکسیپٹ نہیں کر رہے, وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہے کہ ہم بھوکے ننگے مردے کے لیے تیار ہیں, مگر جو کسی کی غلامی ہم برداشت نہیں کر سکتے. اور یہ چیز آپ کو سوشل میڈیا پر نہ صرف نظر آتی ہے بلکہ باہر جا کر کسی سے بھی آپ بحث کیجئے, وہ اس بات میں اب پھنس چکا ہے کہ ہم بطور قوم غیرت مند قوم ہیں, ہم نے غیرت کا مظاہرہ کرنا ہے اور ہم بے غیرتی نہیں کریں گے. جو ترجمانی وہاں پر کی جا رہی ہے میرے خیال میں وہ درست طریقے سے نہیں ہو رہی. آرمی چیف نے جو سٹیٹمنٹ دیا, اس سٹیٹمنٹ کی ڈیٹیلز میں بھی ہم جائیں گے, اور شہباز شریف نے یہ جو بیان دیا اس کے پیچھے محرکات بنیادی طور پر کیا ہو سکتے ہیں اس کی ڈیٹیل میں بھی ہم جائیں گے. لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے, اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ نئی آنے والی اور لیٹسٹ اپڈیٹ سے آپ باخبر رہے. ناظرین اکرام, آج صبح آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کہا جا رہا ہے کہ موجودہ حکومت اور اس وقت آرمی چیف کے مابین کافی فاصلے بڑھ چکے ہیں. بہت سارے لمحات پر یہ کہا جاتا ہے کہ شاید وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف اب ان کی مخالفت کی وجہ سے یہ تمام چیزیں فیس کر رہی ہے. لیکن چونکہ اب وزیر اعظم عمران خان نے ایک تو چپ کا روزہ اس وقت ہی توڑ دیا تھا جب ان کو معلوم ہوا کہ یہ سازش
کہیں باہر سے ہو رہی ہے اور تمام چیزیں ان نے سامنے رکھی, تمام چیزوں کو قوم کے سامنے پیش کی, لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے اداروں کے ساتھ کچھ ایسے اطلاعات ہیں کہ ان کے ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر ان کی اختلافات تھے اور وہ سٹل ابھی تک ہے. تو اس کے بعد سے وزیر اعظم عمران خان کا تختہ الٹنے کا جو ٹاسک تھا وہ تو اصل میں باہر سے دیا گیا, لیکن یہاں پر جو پاکستان میں کچھ ادارے ہیں وہ ایز اے سپورٹیو ٹولز ان کے لیے کردار ادا کرتے رہے. نیوٹرل آپ سیاست سے رہے, مگر سوال یہاں پر یہ بنتا ہے اور جو پاکستانی قوم سوال پوچھنا چاہتی ہے کہ کیا اگر باہر کا ملک کوئی غیر ملکی کوئی بیرونی ملک پاکستان کی اندرونی معاملات کو ڈسکس کر رہا ہے اور وہاں باہر سے بیٹھ کر پاکستان کی اندرونی رجیم کو وہ چینج کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے, تو پھر مجھے یہ کہنے میں کوئی بھی ڈر نہیں ہے کہ وہ کل کو پاکستان کو بھی خرید سکتے ہیں. آج رجیم چینج کر رہے ہیں, کل وہ یہ کریں گے, کیونکہ بڑی آسانی سے وہ کر سکتے ہیں. اگر اتنی آسانی سے صرف 4 مہینوں کی محنت کی وجہ سے اور چند روپوں کی عوض پاکستان کی سرزمین یا پاکستان کی رجیم کو وہ تبدیل کر سکتے ہیں, تو پھر مان لیجئے کہ پاکستان کا جو سرزمین ہے وہ بھی خطرے میں ہے. اور یہ بات میں جذبات میں آ کر نہیں کر رہا, یہ بات میں کوئی جذباتی ہو کر نہیں کر رہا. اس کی وجہ یہ کہ آپ نے تمام چیزوں کو دیکھنا ہے. یہ بہت سارے دنوں سے جو یہ ڈرامے چل رہے ہیں اور جس طریقے سے یہ تمام چیزیں ایکسپوز ہو رہی ہے, پھر بیکاری قوم کانٹ چوز, یہ شہباز شریف کے جو الفاظ ہیں کہ بیکاری قوم کسی بھی طور پر اپنا انتخاب خود نہیں کر سکتی. مطلب ٹھیک ہے پاکستان اکنامکلی ٹھیک نہیں ہے, پاکستان سٹیبل نہیں ہے, مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ قوم بھکاری ہے, یہ قوم بھوکی ہے. یہ قوم بھوکی تو رہ سکتی ہے مگر بے غیرت نہیں رہ سکتی. یہ قوم اپنی غیرت کسی بھی حد تک لے کر جا سکتے ہیں, مگر اس قوم میں بے غیرتی کی کوئی نشانی نہیں ہے. اور یہ آپ دیکھیں گے اگر یہ عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہیں تو یہ آپ کو نظر بھی آئے گا اور یہ آپ کو تمام چیزیں واضح بھی نظر آئے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سچویشن چل رہی ہے اور جس طریقے سے بیانیہ بن رہا ہے اور قوم کے دماغوں میں ایک چیز بیٹھ رہی ہے, اس سے آپ اندازہ 100% لگا سکتے ہیں کہ ہماری قوم جو ہے وہ غلام نہیں ہے, آزادانہ سوچ کی مالک ہے. اور جب آزادانہ سوچ کی وہ مالک ہوتی ہیں تو پھر وہ ایسے ہی فیصلے کرتی ہیں, وہ ان کے جو مخالف ہوتے ہیں پھر ان کے بھی آپ سمجھ لیجئے کہ ان کے حق میں بھی نکلتی ہیں. یہ وہ سٹیٹمنٹ تھا جس کی وجہ سے آج سوشل میڈیا پر بحث ہو رہی ہے. لیکن شہباز شریف, اچھا دوسری طرف جو اہم چیز ہے وہ بھی آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. وفاق میں شہباز شریف صاحب جو ہے وہ بننا چاہتے ہیں پرائم منسٹر. صوبے میں اپنے بیٹے حمزہ شہباز کو وہاں پر ان نے لگا دیا ایز اے چیف منسٹر, وہ کینڈیڈیٹ ہیں. ایک تو ایک خاندان ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے ان لیڈرز پر مجھے ترس آتا ہے جو ان بچوں کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں. ایک تو آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ جس طریقے سے, لیکن پھر ان سے آپ آزاد سوچ کی کیا ایکسپیکٹیشن رکھ رہے ہیں. پھر امریکہ اگر ان کے پینٹ بھی اترواتا ہے تو یقینی طور پر ان کو کوئی حرج نہیں ہوتا, کیونکہ ان کو بنایا ہی جاتا ہے پاکستان مسلم لیگ نون میں کہ یہ غلام ذہن کے مالک رہے. پھر یعنی آپ دیکھیے حمزہ شہباز کی کیا عمر, لیکن پنجاب کی کابینہ میں جو پنجاب کی سیاست میں پاکستان مسلم لیگ نون کے بڑے جید لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے نام رکھنے والے لوگ بیٹھے ہوئے, لیکن آفرین ہے شہباز شریف اور نواز شریف پر کہ کبھی ان کو نہ گھاس ڈالی ہے اور نہ ان کو کبھی کسی طور پر جسٹیفائی کیا کہ ان کو وزیر اعلیٰ آنا چاہیے. اپنے خاندان سے باہر نکل جاؤ بھائی, یہ پارٹی کبھی ریزسٹ نہیں کر پائے گی. یہ اگر اپنے خاندان, لیکن اس میں پھر وہی چیز میں کہوں گا کہ جب تک آپ میں خود اپنی صلاحیت نہیں ہوتی, جب تک خود آپ دوسروں کو مواقع فراہم نہیں کرتے, جب تک آپ خود ایک آزادانہ سوچ کے مالک نہیں ہوتے, تب تک آپ کرتے ہیں. تو پھر امریکہ کی غلامی تو یہ اس طریقے سے قبول کریں گے اور بڑے خوش دلی سے قبول کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو پیسہ بھی ساتھ میں مل رہا ہے, دوسرا ان کی کرسی بھی ساتھ میں مل رہی ہے, اور تیسری اور اہم چیز وزارتیں اور مراعات بھی ساتھ میں مل رہی ہے, امریکہ کی خوشنودی بھی حاصل کر رہے ہیں. پاکستانی قوم اگر بھاڑ میں جاتی ہے تو بھاڑ میں جائے, ان کو کوئی پرواہ تو نہیں, ان کا تو کوئی خیال نہیں. تو یہ وہ تمام چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. اس کے ساتھ ساتھ آرمی چیف نے جو بیان دیا, اس بیان سے لوگ یہ اخذ کریں کہ شاید آرمی چیف سے یہ توقع نہیں کی جا رہی تھی, مگر ان کا سٹیٹمنٹ ہے, ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے, آپ اسے ایگری کریں ڈس ایگری کریں, ان کا سٹیٹمنٹ ہے. یہ تھے وہ تمام صورتحال جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. اسی کے ساتھ مجھے نعمان خان کو دیجیے اجازت. اللہ نے